ٹھنڈک ملے اور وہ نام دوسروں کے لیے حسن تفاعل یعنی نیک فعلی کا باعث ہو، نہ کہ بد فعلی کا باعث ہو۔ تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اسرم کے نام کو حضور نے تبدیل فرما کر زرعہ نام دیا، اور زرعہ یہ زراعت سے ہے۔ زراعت کے معنی کاشتکاری کرنا، محنت کرنا، کھیتی کا کام کرنا، جس سے ساری انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے، تو حضور نے ان کا نام زرعہ رکھا۔ اس کو روایت کیا ہے امام ابو داؤد نے، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو محدثین میں صحاح ستہ کے محدثین میں بڑے اونچے درجے کے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مختلف موقعوں پر مختلف لوگوں کے ناموں کو تبدیل فرمائے، تو اس سلسلے میں اور بھی دیگر بہت سارے واقعات ہیں۔ اس واقعے کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایتیں اور بھی بہت ساری اس سلسلے میں حدیثیں ہم کو ملتی ہیں کہ الگ الگ موقع پر حضور نے مختلف ناموں کو تبدیل کیا ہے، اور وہ الگ الگ راویوں سے ہیں۔ تو چونکہ سب کے اندر مقصد اور مطلب ایک ہی ہے کہ حضور نے فلاں شخص کے نام کو بدلا، تو اس لیے امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ واقعہ مختلف ہے، لیکن مقصد اور مطلب سب کا ایک ہی ہے کہ حضور نے اس کے اندر ناموں کو تبدیل کیا ہے، اس کا ذکر ہم کو ملتا ہے۔ تو لہذا میں ان حدیثوں کی سندوں اور راویوں کے ناموں کو ہٹا کر حضور کن کن ناموں کو بدلے ہیں، کون کون سے ناموں کو حضور نے ناپسند فرمایا، تو ان کا ذکر امام ابو داؤد یہاں کر دیے، اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جس طرح یہ اسرم نام کو تبدیل فرمائے، اسی طرح حضور نے نام کو بدلا ہے العاص نام کو۔ العاص جس کا نام تھا اس شخص کے نام کو حضور نے بدل ڈالا، یعنی حضور نے العاص نام کو پسند نہیں کیا، لہذا اس نام کو حضور نے بدل دیا، کیونکہ العاص کے معنی ہوتے ہیں نافرمان۔ تو یہ کوئی اچھے معنی نہیں ہے کہ نافرمان، اللہ کا نافرمان، رسول کا نافرمان، تو لہذا حضور نے اس نام کو بدل دیا۔ اسی طرح عزیز، عزیز کے معنی ہے غلبے والا، تو غلبے والا ہونا یہ اللہ کی شان ہے، تو اس لیے حضور نے اس نام کو بدل دیا کہ عزیز ہونا، غلبے والا ہونا، یہ تو اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو چاہے غلبہ دیتا ہے، تو لہذا کسی کی حیثیت نہیں کہ وہ غلبے والا ہو، بلکہ اللہ تعالی غلبے والا ہے۔ تو لہذا قرآن پاک میں آتا ہے ان اللہ عزیز ذو انتقام واللہ عزیز وغیرہ وغیرہ، تو لہذا عزیز یہ اللہ کی شان ہے دراصل۔ تو اس لیے حضور نے لوگوں کے ذہن میں یہ احساس نہ آئے کہ میں بھی غلبے والا ہوں، میں بھی بڑھائی والا ہوں، تو اس سے احساس برتری اور احساس تعلی پیدا ہوتا ہے، حضور نے اس لیے اس نام کو بدل دیا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ بندوں کے لیے رکھا جائے تو عبدالعزیز رکھنا چاہیے، بندوں کے لیے اللہ کے نام کو اگر رکھنا ہے تو عبدیت کی نسبت سے رکھنا چاہیے کہ عزت والا، غلبے والا جو اللہ ہے اس کا یہ بندہ، تو پھر اس بندے میں اللہ کے نام کی برکت سے اس بندے کے اندر وہ عزت والے وہ معنی خود بخود پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنے نام کی وہ برکت کو ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے، بتایا ہے کہ حمید نام نہیں رکھنا چاہیے، کہ مناسب نہیں ہے، مناسب یہ ہے کہ عبد الحمید رکھا جائے۔ خیر بات اگر جائز ناجائز کی ہے تو جائز تو ہے کہ عزیز بھی رکھ سکتے ہیں، حمید بھی رکھ سکتے ہیں مجازی طور پر، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو بندہ عزیز اور حمید نہیں ہوتا ہے، بلکہ بندہ عبدالعزیز اور عبدالحمید ہوتا ہے۔ تو لہذا بندوں کے لیے، حالانکہ حمید کے معنی قابل تعریف، تو ہم تو زبان سے صبح و شام یہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، کہ تعریف تو بس اللہ کی ہے، تو پھر بندہ کہاں سے قابل تعریف ہو گیا؟ تعریف ہر تعریف اللہ کی ہے، تو لہذا اس حساب سے اللہ ہی قابل تعریف ہے، تو قابل تعریف ذات ہستی اللہ کی ہوئی، تو بندہ کہاں سے قابل تعریف ہوا؟ تو اس لیے بندہ حمید نہیں ہو سکتا۔ اب یہ مجازی طور پر ہم بول لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں حمید اللہ ہے، تو اس لیے عبدالحمید نام ہونا چاہیے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے عطلہ نام کو بدل دیا۔ عطلہ کے
نام کو بھی حضور نے پسند نہیں فرمایا۔ اسی طرح زمانے جاہلیت میں شیطان نام بھی رکھا جاتا تھا کہ لوگ جو ہے شیطان، جیسے اب آج اسلام آنے کے بعد سے شیطان کے نام سے ایک تنفر پیدا ہو گیا ہے کہ ایک اچھی فطرت والا آدمی، سلیم الفطرت آدمی شیطان کے نام سے نفرت کرتا ہے۔ اس کو اگر حالانکہ وہ کتنا بھی شریر کیوں نہ ہو، وہ انتہائی درجے کا شریر آدمی ہے، لیکن جب اس کے دل میں ایمان ہے، اگر آپ اس کو باوجود اس کی شرارت کے اگر آپ اس کو شیطان بولیں گے تو وہ بھی اپنے لیے پسند نہیں کرے گا۔ کیوں؟ شیطان بدی کا مبدا ہے، بدی کا اصل منبع شیطان ہے، تو اس لیے ایک ایمان والا بندہ کبھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کی نسبت شیطان سے جوڑی جائے۔ تو اس لیے شیطان اتنا خراب نام ہے، تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے شیطان نام جو زمانے جاہلیت میں رکھا جاتا تھا اس نام کو بھی حضور نے بدل دیا، کیونکہ اس کے اندر سرکشی اور شرارت کے معنی ہیں۔ اسی طرح حضور نے حکم کے نام کو بھی بدل دیا۔ حکم اس سے پہلے آیا تھا کہ حکم فیصلہ کرنے والا، فیصلہ ساز، فیصلہ دینے والا، تو اصل فیصلہ تو اللہ کا ہے، تو اس لیے بندے کی شان نہیں کہ وہ فیصلہ دے، اس کا فیصلہ کسی پر نافذ ہو، فیصلہ چل سکے، بلکہ بندوں پر اللہ کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ اسی طرح غراب کوے کے لیے کہا جاتا ہے، تو کوا معاشرے میں کوا یہ پسندیدہ پرندہ نہیں سمجھا گیا، تو لہذا اس لیے کسی کا نام کوا رکھنا اور پھر اس کے بعد کسی کے سننے میں وہ ناپسند سمجھا جانا یہ مناسب نہیں۔ اسی طرح حباب کانچ اور شیشے کو کہتے ہیں، اسی طرح شہاب کہتے ہیں چنگاری کو وغیرہ، یہ وہ نام ہیں جس کے اندر معنی اچھے نہیں ہیں، تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان معنی کو تبدیل کر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اس سے بدفعلی لے، یعنی کوئی آدمی جیسے کہ کمزور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کوئی اہم کام کے موقع پر، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کوئی اہم کام کے موقع پر کوئی بری بات کسی کے زبان سے نہ نکلے، کوئی برا کلمہ ان کی زبان سے نہ نکلے، تو لوگ کمزور ایمان والے جن کا اللہ کی ذات پر ایقان کمزور ہوتا ہے، وہ لوگ ایسے موقع پر اس طرح کا کوئی کلمہ سن لیتے ہیں تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ میں فلاں موقع پر فلاں کام کی بات کر رہا تھا، ایسے موقع پر کسی نے وہ نام پکار دیا غراب کوا یا شہاب چنگاری، تو وہ چنگاری کا جو لفظ پکارا گیا میرے کام کے موقع پر، اس کا برا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے کام کے اندر سے برکت اڑ گئی، حالانکہ برکت دینے والا اڑانے والا سب اللہ، لیکن لوگوں میں ایک بدفعلی اور کمزور ایمان کی وجہ سے ان کے اندر یہ شرکیہ خیالات آتے ہیں۔ اسی لیے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کمزور ایمان والے لوگوں کو یہ فرمایا کہ تم جزامی آدمی سے بچو جیسا کہ تم شیر سے بچتے ہو، جبکہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام خود جزامی آدمی کو اپنے ساتھ اپنے ہی برتن میں ایک ساتھ تناول کرنے کے لیے اس کو قریب کیا اور فرمایا میرے برتن میں سے تم بھی ہاتھ ڈال کر کھاؤ، جبکہ حضور کا عمل یہ ہے کہ جزامی مجزوم آدمی، کوڑھ کی بیماری جس کو کہتے ہیں، اس کو اپنے ساتھ برتن میں شریک کیے اور فرمایا کہ تم بھی کھاؤ اس میں سے۔ تو چونکہ حضور کا توکل، حضور کی شان توکل اور استغنا اس انداز کی تھی، اس لیے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس اعلیٰ مرتبے کی وجہ سے اس کو شریک فرما لیا۔ لیکن کمزور ایمان والوں کے لیے حکم حضور خود نے دیا کہ فر من المجذوم فرارک من الاسد، یا فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ جیسے تم شیر سے دور بھاگتے ہو، مجذوم اور جذامی آدمی سے دور بھاگو۔ تو کیا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو، حالانکہ کوئی آدمی کسی آدمی کے ساتھ اٹیچمنٹ میں آنے، اس کے ساتھ کنٹیکٹ میں آنے کی وجہ سے بیماری نہیں آتی، بیماری تو آتی ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، لیکن جس کی تقدیر میں بیماری آنا ہے برابر آتی ہے، اور جس کی تقدیر میں، جس کے مقدر میں نہیں آنا ہے نہیں آتی۔ لیکن اب اگر کسی آدمی کے مقدر میں بیماری آنا تھا، اگر بیماری آنا ہے کسی کو، وہ کسی سے رابطے میں کنٹیکٹ میں نہ بھی آئے، گھر کے اندر چودیواری میں، بلکہ اپنے آپ کو دیواروں کے علاوہ اور کس طریقے سے پیک کر سکتا ہے پیک کر کے بھی بیٹھ جائے، اگر اللہ کے علم میں، اللہ کی مرضی میں آنا ہے تو برابر اس کو بیماری آتی ہے،
چاہے وہ کہیں جا رہا نہیں ہے، کسی سے مل رہا نہیں ہے، گھر بیٹھا ہوا ہے، لیکن آئے گی۔ اور اگر نہیں آنا ہے تو پھر وہ لاکھ کسی سے میل جول رکھے پھر بھی نہیں آئے گی۔ تو اب اگر سمجھیے اللہ کی تقدیر کے اعتبار سے ایک شخص کو بیماری آنی ہے اور فلاں وقت پر آنی ہے، اور اتفاق یہ ہوا کہ جس وقت اس کو بیماری آنی ہے اس سے کچھ روز قبل یا کچھ گھنٹے قبل اگر وہ اس طرح کے کسی بیمار آدمی سے ملاقات کر آتا ہے، اور اس کے ملاقات کر کے آنے کے بعد اس کو تو پتہ نہیں کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے مجھے بیماری لگنے والی ہے، اس کو تو پتہ نہیں ہے، بندے کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ جمعہ کے دن مجھے یہ مرض لاحق ہونے والا ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ تقدیر میں ہے اس کو جمعہ کے دن یہ بیماری اس کو لاحق ہونے والی ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ ایک دن قبل رات میں، جمعرات کی رات میں کسی اس طرح کی بیماری والے آدمی سے ملاقات کر کے آیا، اور اب سمجھیے آپ اس کو وہ بیماری لگ جاتی ہے، تب اس کو ایک وہم شروع ہو جاتا ہے، ارے ہاں بول رہے تھے لوگ، بہت سارے لوگ بول رہے تھے میرے کو نکو ملو بول کر، لیکن میں بے احتیاطی کر لیا، اور اب اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور وہ بجائے اللہ کی ذات پر، یعنی وہ بیماری کا سبب، بیماری کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کے بجائے اب یہ یقین کر جاتا ہے کہ ہاں ایسا کرنے سے ہی یہ ہوا، حالانکہ اتنا ہونے کے باوجود پھر بھی یہی بولنا چاہیے کہ یہ اللہ کی مرضی تھی آئی، یہ اصل بنیادی ایمان ہے۔ تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح کے ناموں کو بھی بدلنے کا حکم دے دی۔ کیوں کہ اب کوئی آدمی کمزور ایمان والا آدمی وہ اپنے کسی کام کی بات کر رہا ہے، کسی اچھے کام کی، اب اس کے گھر میں کوئی شادی یا کوئی اچھی تقریب کی بات ہو رہی ہے، اس دوران اگر کوئی آدمی شہاب نام لے لیا، وہ حباب نام لے لیا، حباب کے معنی ہے کانچ، شیشہ، تب کانچ شیشہ ایک نقصان دہ چیز ہے، اور شہاب کے معنی چنگاری۔ اب اگر کوئی آدمی اس کے گھر کے کوئی اچھے تقریب کے موقع پر اس طرح کا نام سنے گا، اور خدا نہ خواستہ اس کا آگے جا کر اس کے پاس کوئی برا حادثہ ہو جائے گا، تو اب انہیں ذہن میں بٹھائے گا کہ ارے فلاں اس دن ہمارے گھر میں یہ فلاں تقریب کا موقع چل رہا تھا، اس موقع پر فلاں آدمی کا یہ نام پکارا گیا، اور جس کے معنی یہ، تو لہذا حضور نے لوگوں کے ذہنوں سے اس شک اور وہم کو ختم کرنے کے طور پر حضور نے ان ناموں سے منع فرما دیا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان بنتا كانت لعمر يقال لها عاصية فسماها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جمیلة، رواہ مسلم۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک لڑکی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک لڑکی تھی جن کا نام عاصیہ تھا، عین سے، الف سے عاصیہ تو بی بی آسیہ جنتی خواتین میں سے ہیں، الف مد آ اور سین سے آسیہ، یہ اچھا نام ہے، بلکہ دنیا کی ان عظیم ترین خواتین میں سے ہیں، گنی چنی، کہ جو دنیا کی خواتین میں سب سے زیادہ معزز اور معظم سمجھی گئیں، کہ فرعون کی بیوی، فرعون تو کفر پر مر گیا، دریا میں غرق ہو گیا، لیکن اس کی جو بیوی تھیں، بی بی آسیہ، بڑی خدا رسیدہ، خدا ترس خاتون تھی، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کا ذکر فرمایا، تو بی بی آسیہ تو الف مد آ اور سین سے یہ نام آتا ہے آسیہ، یہ اچھا نام ہے، یہ نام رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہاں جس نام کا ذکر آ رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق کی ایک بیٹی کا نام عاصیہ تھا، عین الف زبر آ صاد، عاصیہ، تو یہ عصیان سے ہے، یعنی نافرمانی، تو عاصیہ کے معنی ہوتے ہیں کہ نافرمانی کرنے والی، یعنی زمانہ جاہلیت کا رکھا ہوا نام تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو بدل کر جمیلہ ان کا نام رکھ دیا، اس کو روایت کیا ہے امام مسلم نے۔ تو اس حدیث سے بھی یہی معلوم ہوا کہ ایسے نام چننے چاہیے جس کے معنی اچھے ہوں، بھلے ہوں، کہ اس نام کا اثر اور اس کی تاثیر بھی وہ اس نام والے کے اندر پیدا ہو سکے۔ یہ چند روایت کے ساتھ ہم آج کے اس درس کو مختصر کرتے ہیں۔